بلوچ سوشل ایکٹیوسٹ عبداللہ بزرگزادہ اتوار 15 جون سے لاپتہ ہیں۔ 15 جون کو ایران شہر کی گورنری کے سامنے منعقد کیے گئے احتجاج سے واپسی پر بزرگزادہ کو گھر جاتے ہوئے اطلاعات نامی ایرانی انٹیلیجنس کے سول لباس میں ملبوس اہلکاروں نے اغوا کیا، جو کہ تاحال لاپتہ ہیں۔ رمضان کے اواخر میں صوبہ بلوچستان و سیستان کے ایران شہر نامی شہر سے پاسداران انقلاب کے کارندوں نے 41 اہل سنت بچیوں کو اغوا کیا، جن سے جنسی زیادتی بھی کی گئی۔ اس کے رد عمل میں کئی جگہوں پر احتجاج ہوا، جن میں سے ایک احتجاج ایران شہر کے انتظامی دفتر کے سامنے بھی ہوا، جس میں عبداللہ بزرگزادہ بھی شریک تھے۔ یہ احتجاج اس وقت منتشر ہوا جب ایران شہر کے انتظامی سربراہ نے مظاہرین کو حکومتی تعاون کی مکمل یقین دہانی کرائی اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم مصمم ظاہر کیا۔ حکومتی یقین دہانی کے بعد احتجاج منتشر ہوا اور شرکاء گھروں کی جانب روانہ ہوئے۔ اس دوران پرائیویٹ گاڑی پر سوار سول کپڑوں میں ملبوس چند اہلکار آئے اور انہوں نے عبداللہ بزرگزادہ کو اغوا کر لیا۔ اس دوران بزرگزادہ نے اپنے اہل خانہ کو گرفتاری کے لیے آئے ہوئے افراد سے کی گئی گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگ بھیجی۔ عبداللہ بزرگزادہ کے والد سید غلام قادر بزرگزادہ نے ذرائع ابلاغ سے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کا کوئی اتا پتہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں، جبکہ شروع میں ایک ملاقات میں ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ان کے بیٹے کو 48 گھنٹوں بعد رہا کیا جائے گا، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود ان کے بیٹے کو رہا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی ماں اور شریکی حیات سخت اذیت سے گزر رہی ہیں۔ ان کے والد کا مزید کہنا تھا کہ ان کے بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ آئین اور قانون کے دائرے میں پرامن احتجاج کیا تاکہ حکام کی توجہ ایران شہر کی دیگر گوں صورتحال کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ ایرانی آئین کے مطابق یہ کوئی جرم نہیں بلکہ ہر شہری کا حق ہے۔ ایرانی آئین کی دفعہ 27 کے مطابق پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، جس سے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس احتجاج اور حکومتی یقین دہانی کے بعد 41 بچیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے درندوں کو کیفری کردار تک پہنچایا جاتا، لیکن اس کے برعکس ان کے بیٹے کو غیر قانونی طریقے سے وارنٹی گرفتاری جاری کیے بغیر ڈاکوؤں کی طرح پرائیویٹ لباس اور پرائیویٹ گاڑی میں انٹیلیجنس اہلکاروں نے اغوا کیا اور اغوا کے بعد سخت تشدد کیا، جس کی وجہ سے ان کی کمر کو نقصان پہنچا ہے۔ مبصرین کے مطابق عبداللہ بزرگزادہ کی غیر قانونی گرفتاری ایرانی حکام کے امتیازی سلوک کو آشکار کرتی ہے۔ ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ذاکری حکام اہل سنت مسلمانوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین کر ان کو غلامی کی زندگی پر مجبور کر رہی ہے۔ اہل سنت مسلمانوں کو نہ بولنے کا حق ہے اور نہ ہی اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کو آشکار کرنے کی اجازت ہے۔ پہلے غیر قانونی طریقے سے عبداللہ بزرگزادہ کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کی غیر قانونی گرفتاری پر بنائی گئی آڈیو پر حکام نے غصے کا اظہار کیا اور اب بے گناہ اس کو قیدی تنہائی میں ٹارچر سیل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ظلم کوئی پہلی بار یا صرف بزرگزادہ کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ کہانی ایران کے ہر اہل سنت خاندان کی کہانی ہے۔ خمینی انقلاب کے بعد سے لے کر اب تک ایران کا ہر سنی خاندان جرم ناکردہ کی سزا کاٹ رہا ہے۔ نہ ان کو مذہبی آزادی ہے اور نہ ہی ان کی زندگانی آزاد ہے۔ ہر طرف اور ہر طریقے سے ان کی زندگیوں کو جکڑا گیا ہے تاکہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر رجیم کے اندھے پیروکار بنے۔ ایرانی حکام کے ان جرائم سے ولایت فقیہ کا مکروہ چہرہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ رجیم
نعرے تو مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے لگاتا ہے، لیکن ان کے نشانے پر ہمیشہ مسلمان اور ان کی پشت پناہی میں امریکہ، اسرائیل اور روس رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب بزرگ زادہ جیسے حریت پسندوں اور صفوی زندانیوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور ولایتی فقیہ کا ڈھکوسلا اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔